السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس اسپیشیشن کے کیا وجوہات ہوتے ہیں، جس میں نے آپ کو کہا تھا کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ ایکومولیشن آف ویریشن، فزیکل بیریئرز، جینیٹک ڈرفٹ، نیچرل سلیکشن اور مائگریشن۔ ایکومولیشن آف ویریشن میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب کوئی ویریشن جمع ہو جاتی ہے ایک پاپولیشن میں اور پھر ایک اور ویریشن ہو جاتی ہے اور پھر اور ایک ویریشن ہوتی ہے اور سالوں سال ویریشنز ایڈ اپ ہو جاتی ہے اور ایکومولیٹ ہو جاتی ہے اسپیشیز میں، جس کی وجہ سے ایک نئی اسپیشیز دریافت ہوتی ہے، ایک نئی اسپیشیز بن جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا فزیکل بیریئر۔ فزیکل بیریئر میں نے آپ کو کہا تھا یہ وہ بیریئر ہوتا ہے جب فار ایگزامپل ایک سیٹ آف پاپولیشن اپنی جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان کوئی بیریئر آ جاتا ہے، ریور، لیک، ماؤنٹین، جس کی وجہ سے ایک اسپیشیز، یہ جو گروپ آف پاپولیشن ہوتا ہے، یہ جو گروپ آف پیپل ہوتا ہے، یہ جو سیٹ آف پیپل ہوتا ہے، یہ کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے اپنی جنرل پاپولیشن کے ساتھ۔ دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ اڈیپٹ کر لیتے ہیں اس انوائرمنٹ کو، اس سراؤنڈنگ کو، اور اس کی وجہ سے ان میں کچھ ویریشنز پروڈیوس ہو جاتی ہے اور نئی اسپیشیز بنتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا ایک اور تھا جینیٹک ڈرفٹ۔ جینیٹک ڈرفٹ میں کیا ہوتا ہے جب نیچرل کلیمٹی کبھی آ جاتی ہے، یعنی کہ کوئی آفت آ جاتی ہے، نیچرل آفت آ جاتی ہے، اور جو نئے ممبرس ہوتے ہیں ایک ہی اسپیشیز کے ایک ہی ایریا میں، ان میں کچھ چینج آ جاتی ہے، جینیٹک جین پول میں ان کے چینج آ جاتی ہے، میوٹیشن آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے نئی ویریشنز پروڈیوس ہوتی ہے اور ان ویریشنز کی وجہ سے نئی اسپیشیز بن جاتی ہے۔ یعنی کہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے انوائرمنٹ میں کہ جینیٹک جس میک اپ سہ چینج گژھان، جینیٹک میک اپ چینج ہو جاتا ہے۔ پھر جو تھا نیچرل سلیکشن تھا۔ نیچرل سلیکشن میں نے آپ کو کہا کہ دو آرگینزمس یا دو سے زیادہ آرگینزمس ایک ہی کھانے کے لیے، ایک ہی انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور الٹیمیٹلی وہی سروائیو کرتا ہے جو اس انوائرمنٹ کو، اس کمپٹیشن کو فیس کر پاتا ہے اور اس کمپٹیشن میں جی سکتا ہے۔ پھر مائگریشن میں نے آپ کو کہا تھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انڈیویجول مائگریشن کر دیتے ہیں، آپ گژھان بیکہِ جائے پٮ۪ٹھ روزنے، تو وہاں پر انوائرمنٹ، وہاں پر ہیبیٹیٹ چونکہ الگ ہوتا ہے، وہاں پر ایڈجسٹ وہ کرتا ہے، تو اس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے الگ الگ ویریشنز پروڈیوس ہوتی ہے اس میں، اور کچھ ویریشنز اس میں ایکومولیٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ نئی اسپیشیز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ ٹرائٹس ہوتے ہیں جو انہیریٹڈ ٹرائٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے ملتے ہیں، ان کو ہم انہیریٹڈ ٹرائٹس کہتے ہیں۔ یہی ہوتے ہیں جو جنریشن ٹو جنریشن پاس آن ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے ایکوائرڈ ٹرائٹ۔ ایکوائرڈ ٹرائٹ یا ایکوائرڈ ٹرائٹ جو ہوتے ہیں، یہ وہ ٹرائٹس ہوتے ہیں، وہ کیریکٹرز ہوتے ہیں جو ایک انڈیویجول اپنی لائف ٹائم میں ایکوائر کرتا ہے، اور وہ ٹرائٹ یا وہ کیریکٹر نیکسٹ جنریشن میں پاس آن نہیں ہوتا۔ جس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی ایک رسلر کی، کہ اگر ایک رسلر ہوتا ہے تو اس کا باپ رسلر ہوتا ہے کسی کا، تو اس کا بیٹا رسلر ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ایک ایکوائرڈ کیریکٹر۔ تو اس کے بعد ہمارا آتا ہے ایویڈنسز آف ایوولوشن۔ سب سے پہلا ایویڈنس جو ہمارا ہے وہ ہے ہومولوگی، یعنی ہومولوگس آرگنز۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے آرگنز کا ہونا جو سملر سٹرکچر کے ہیں لیکن فنکشن ڈفرینٹ کرتے ہیں، اسی لیے ان آرگینزمز میں ان کا جو بناوٹ ہے، ان کی جو اپیرنس ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ فار ایگزامپل ایسے ایمفیبینز، ریپٹائلز، برڈز، میملز جو چاروں کے پاس 4 لمبس ہوتی ہے، ژۄنوٕنی نش 4 لمب، لیکن چونکہ فراگس اپنی 4 لمب کا استعمال کلائمبنگ کے لیے کرتے ہیں، لیزرڈ اس کا استعمال چلنے کے لیے، دوڑنے کے لیے کرتے ہیں، اور برڈز اس کو فلائنگ کے لیے کرتے ہیں استعمال، میملز گراسپنگ کے لیے۔ تو ان کے اسی لیے ان کے جو 4 لمبس ہوتے ہیں اسی طرح سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ چھُ ہاوان کہ اکھ ایولیوشنری ریلیشن شپ، یعنی کہ سارنی میں 4 لمب، لیکن چونکہ انوائرمنٹ سب کا ڈفرینٹ ہے، سب کا ہیبیٹیٹ، کھانے پینے کا جو طور طریقہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس لیے
ان کی جو لمبس ہے یہ سارا ڈفرینٹ ہے ٹھیک ہے یمن ہند سٹرکچر چھُ ڈفرینٹ اسی لیے سملر سٹرکچر ہے یم چھِ بنیمٕتۍ اکی چیز سے سٲری ایک ہی چیز کے ساری چیزیں بنی ہے لیکن فنکشن تب بھی ان سب کا ڈفرینٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہومولوگی اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس ایولیوشنری ریلیشن شپ ہے ایولیوشنری ایویڈنس ہے تتھ چھِ ونان اینالوگی یعنی اینالوگس آرگنز اینالوگس آرگن کم گئی یم چھ آسان سٹرکچر ڈفرینٹ ان کا سٹرکچر ڈفرینٹ ہوتا ہے یعنی بناوٹ یم پہ یم بنیمت چھ وہ ڈفرینٹ ہے یہ بنے ہوئے ہیں ڈفرینٹ کمپوننٹس کے لیکن فنکشن سیم ہونے کی وجہ سے اپیئرنس میں یہ سیم ہے اب دیکھیے جیسے کہ ونگس ہے بٹر فلائی کے برڈ کے اور بیٹ کی اسٹرکچرلی ڈفرینٹ کیونکہ بیٹ کی جو ونگ ہوتی ہے وہ ایکچولی لمب ہے سچ لمب سچ فور لمب جو انسیکٹ کی ونگ ہے سچ ایکچولی مسل کا وہ ایکسٹینشن ہے وہ مسل کا ایکسٹینشن ہے ٹھیک ہے تو اتھ ونان اینالوگی یعنی اینالوگس آرگنز یعنی کہ جن کی بناوٹ جو بنے ہیں الگ چیزوں سے لیکن فنکشن ان کا سیم ہے یہ کہاں پاسبل یعنی کہ مچھر نے انسیکٹس نے جو جن کے پاس ونگس ہے انہوں نے اپنا سکن اس طرح سے اڈیپٹ کر لیا انہوں نے اپنا سکن اس طرح سے ماڈیفائی کر لیا کہ تمو ہیوک پنہ سکنسن اخ ونگ بنائی کیونکہ برڈ کی اس کی انسیکٹ کی ونگ جو ہوتی ہے وہ ایکسٹینشن ہوتا ہے اصل میں اس کے سکن کا جبکہ برڈ کی جو ونگ ہوتی ہے سو بونچ آسان وچھو کۭژ فرق برڈ کی ونگ بون سٹرکچرڈ ہے جبکہ انسیکٹ کی ونگ مسل سٹرکچرڈ ہے مسل اوریجن کی ہے جبکہ برڈ کی ونگ بون اوریجن کی ہے سچ بون اوریجن انسیکٹ کی ونگ مسل اوریجن کی ہے یہ الگ الگ دو اوریجنز ہے لیکن سیم فنکشن ہونے کی وجہ سے یہ ثابت کرتا ہے کہ کیا تھا ایولیوشنری ریلیشن یمن مز کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے برڈ اس طرح سے ونگ نہیں بناتا لیکن اس کا ہیبیٹیٹ اس کا انوائرمنٹ اس طرح سے بن گیا کہ تمس پیو مجبوراً یہ اڈیپٹیشن پانس مز ان کہ اس کی فور لمبس اس کی ونگس میں کنورٹ ہو گئی یا انسیکٹ میں ایسی انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے زندہ سروائیو کرنے کے لیے ان میں ایسی ویریشنز آ گئی کہ تمن مز گئی ایکسٹینشن ونگس تمن مز سیل جو ان کی یہ تھی سکن تھا اس سکن میں ایکسٹینشن ہو گیا اور اس ایکسٹینڈڈ سکن نے ونگ کی شکل لے لی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا تیسرا آتا ہے فاسل اس کی ریمینز ملے جانورن ہندن جو بہت زیادہ پرانے ہیں لیکن ان کی جو شکلیں ہیں وہ آج کے آرگینزم سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے یم کی وجہ سے اس ونان کہ شاید یہاں پر ایولیوشنری ٹرینڈ ہوا ہے ہم نے ایولیوشنری ریلیشن شپ ان میں قائم کیا ہے فار ایگزامپل کیا ایولیوشنری ہم نے فاسلز کو ڈھونڈا ہے اشوشمتن اخ فش فاسل وہ فش کے جیسی بھی ہے اور وہ ریپٹائل کے جیسی بھی ہے سوچ کنیکٹنگ لنک اس ملان کہ شاید جب فشز کنورٹ ہو رہی تھی ریپٹائل میں یہ انٹرمیڈیٹری فاسل تھا یہ اس انٹرمیڈیٹری آرگینزم جب یہ کنورجن ہو رہا تھا اسی طرح سے ہم نے کافی فاسلز دیکھے ہیں جن کی شیپ گھوڑوں کی جیسی ہے لیکن تم چھن گورین ہند پر تھد کہین تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید انوائرمنٹ میں ایسی اڈیپٹیشن گھوڑوں کو کرنی پڑی کہ تمن یس کھین گو وار 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 ہور جس کی وجہ سے ان کی جو ہائٹ ہے وہ دھیرے دھیرے انکریز ہونے لگی ٹھیک ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے فاسلز نے بھی ہمیں ایویڈنسز دیے ہیں کہ یم سے ثابت گژھان کہ ایولیوشن گومتن اور آرگینزمز میں ایولیوشن ہوتا رہتا ہے یہ پروگریشن جو ایک انسان میں جو ایک آرگینزم میں ہوتا رہتا ہے لیکن ایولیوشن گژھِ ہمیشہ پروگریسو آسن یہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ ایولیوشن پروگریسو نہیں ہو سکتا ہے کن وز گژھِ ایولیوشن یُتھ کہ یُس نان پروگریسو یا ڈی پروگریسو یعنی کہ انسانس سروائیول چانسز گۄڈٕ زیادہ اصل لیکن ایولیوشن کے ہونے کے بعد اس میں وہ چانسز گٹ جائیں ٹھیک ہے اس میں تۄہہِ ووٚنمو کُنہِ وِزِ چھِ یِژھ ویریشن یِوان یۄس نہٕ آرگینزمس خٲطرٕ فٲیدٕ مند گژھِ ثابت کینٛہہ بلکہِ نۄقصان دہ گژھِ ثابت
ठीक है। इसी तरह से हमने एवोल्यूशन ऑफ आइज में देखे हमने डिटेक्ट किए हैं एवोल्यूशन आंखों के अलग अलग ये शेप्स स्ट्रक्चर्स इवन कलर ऑफ आई हमने डिफरेंट देखे वनान शायद ये एवोल्यूशन के ही चक्कर में हुआ है। डायनासोर्स हमें मिले हैं उनके कंकाल हमें मिले हैं जो कोल्ड जो अपनी शायद गॉडनिक डायनासोर्स अर्ली तमन फेदर्स कहें लेकिन कुछ डायनासोर्स हमने देखे हैं जिनके ऊपर फेदर्स है। हम कह सकते हैं कि ये शायद तिम डायनासोर्स यमो एडेप्टेशन पानस मज कोल्ड एनवायरनमेंट बचने खतर क्योंकि जब आइस एज आई है आइस एज जब इन्होंने देखी शायद उससे बचने के लिए इन्होंने फेदर्स का इस्तेमाल किया। लेटर ऑन बर्ड्स ने फिर उन्हीं को कॉपी किया और जुमरस मज गई तम ठीक है। या वुचान क्या प्लांट्स जैसे कैबेज कॉलीफ्लावर केल कोल खराबी मतलब यम बंद गोभी फुल गोभी मंज या ब्रोकली दम टाइप सह यम फुल गोभी हूं ये हाक वथर वुचान हम देखते हैं कि इनके जो लीव्स है वो कितने मतलब यम कूत स्ट्रक्चरली कूता मज सेम स्ट्रक्चर इनका कितना है ठीक है। तो कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियली भी हम आर्टिफिशियली आज वीट कस्म वान पगह हाइब्रिडाइजेशन करान और हाइब्रिडाइजेशन से हम नया वैरायटी सी वीट का लेते हैं तो दपान नेचुरली कैसे नहीं आर्टिफिशियल ये एवोल्यूशन होगा यह को आर्टिफिशियली एवोल्यूशन क्रिएट करता तो नेचुरली ये कैसे क्यों नहीं हो सकता है। या एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस निशन मिलान अगर तुम एम्ब्रियो वो यथ मे 3 स्टेजेस हवित पिक्चर पे एम्ब्रियो कन तुम स्टेज स्टेज 1 मज एम्ब्रियो ह्यूमन का हो चाहे टोड का हो तुम सारे हंद एम्ब्रियो सेम या रैबिट का एम्ब्रियो देखो आप ह्यूमन एम्ब्रियो के साथ बिल्कुल मैच करता है। पत स्टेज 2 थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन गसान पे स्टेज 3 मज एम्ब्रियोज गसान डिफरेंट ह्यूमन सुन एम्ब्रियो डिफरेंट गसान तो बाकियन हुंद एम्ब्रियो गसान डिफरेंट। ये एक एविडेंस देता है कि शायद एंसेस्टर हमारा कॉमन होता और हम में फिर कुछ चेंज आई है जिसकी वजह से सोन बनावट ये गमच डिफरेंट। क्योंकि एम्ब्रियो जब हम एम्ब्रियो पर नजर डालते हैं तो स्टेज 1 का जब एम्ब्रियो होता है लगभग सबका एम्ब्रियो सेम होता है मतलब तम पहचान मुश्किल कि यह एम्ब्रियो इंसान सुन कि रैबिट सुन ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है एम्ब्रियो में और जब स्टेज ऑन पास ऑन होता है तो उसके बाद ऐसा स्टेज भी आ जाता है ये पता डिफरेंशिएशन बराबर रैबिट तो अकिस ह्यूमन बीइंगस मज तो वो तो तब होती है जब फिर धीरे धीरे करके टाइम हो जाता है। उसी तरह हम कहते हैं शायद इवोल्यूशन भी इसी तरह से हुआ हो कि गोड़ा कॉमन एंसेस्टर पता थोड़ा बहुत वेरिएशन आम इंसान द्रामित अलग रैबिट्स द्रामित अलग चिकन्स द्रामित अलग टॉर्टोइसेस द्रामित अलग फिश द्रामित अलग ये फिर हम बाद में देख लेते हैं ठीक है। ये वनान कि ये एक्ट करान ये हमें एक एविडेंस देता है कि शायद एवोल्यूशन कायनात में हुआ है शायद एवोल्यूशन इस दुनिया में एक हकीकत है ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। इसके आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।